لیکن ان چیزوں کو ہم نے کیا ہی نہیں. اسی طرح سے آپ مسجد وغیرہ کی تعمیر کروا سکتے ہیں. بھائی ضروری نہیں ہے. اب ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کسی کی استطاعت اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر کروا سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ جب تم پوری مسجد بنواؤ تبھی تمہیں مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ملے گا. اگر آپ مسجد میں ایک اینٹ بھی لگاتے ہیں تو بھی آپ کو مسجد تعمیر کرنے والے کے برابر ہی ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے آپ مدرسے تعمیر کروا سکتے ہیں. مدرسے تعمیر نہیں کر سکتے تو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ان کو کتابوں کا انتظام کرتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جو رہتی ہیں نا کہ اگر آپ نے مسجد میں کوئی چیز لگا دی, مسجد میں ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے مسجد تعمیر کروائی ہے تو مسجد جب تک وہ آباد رہے گی, بھائی ظاہر سی بات ہے مسجد ایک دو سال میں تو ٹوٹے گی نہیں, سالوں سال مسجد چلتی رہے گی. تو جب تک وہ مسجد آباد رہے گی آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو اس کا ثواب, یعنی جس نیت سے آپ نے لگوائی ہوگی اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کسی طالب علم کو, کسی بچے کو کتابیں صدقہ کر دیتے ہیں, آپ قرآن پاک کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں یا آپ کوئی احادیث کی کتابیں اس کو صدقہ کر دیتے ہیں, تو ان کتابوں سے پڑھ کر اگر کوئی بچہ علم دین سیکھے گا, کوئی بچہ اگر اس کتاب سے پڑھنا سیکھ لے گا اور اس کتاب سے پڑھنا سیکھنے کے بعد میں عالم حافظ بن گیا یا صرف پڑھنا ہی سیکھ گیا, روز پڑھتا رہا, تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا, وہ بچہ جب تک پڑھے گا جب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ اپنی اولاد کو نیک چیزیں سکھا سکتے ہیں. اپنی اولاد کو آپ قرآن کی تعلیم دے دیں, اپنی اولاد کو آپ ایسی تعلیم دے دیں جس سے لوگوں کا بھلا ہو. اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا, آپ نے دینی تعلیم بھی دی اور اس کے ساتھ میں اپنے بچے کو اگر آپ نے ڈاکٹر بنا دیا, اب ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر بن کے وہ صرف اپنا علاج تو کرے گا نہیں, خلق خدا یعنی مخلوق کا بھی علاج کرے گا, اللہ کے بندوں کا علاج کرے گا, لوگوں کی مدد کرے گا, تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. آپ نے اپنے اولاد کو تعلیم دے دی, اس کو قرآن کی تعلیم دے دی, قرآن و سنت کی حدیث کی تعلیم دے دی, اس کے بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد پڑھے آپ کے لیے یا نہ پڑھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دیتا رہے گا. جب بھی وہ پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا. پہلے آپ کو ثواب پہنچے گا اس کا ثواب, اس کے بعد میں اس کو پہنچے گا. اسی طرح سے اگر آپ اس قابل ہیں کہ دوسروں کو تعلیم دے سکتے ہیں, دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں, تو بھلے ایک سورت ہی کیوں نہ ہو. ہم میں ہر انسان یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ سورتیں سبھی کو یاد ہوتی ہیں. کسی کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یاد ہوگی, کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہوگی, کسی کو انا اعطیناک الکوثر یاد ہوگی. تو جتنا بھی جس کو یاد ہے اپنے بچوں کو یا دوسرے کے بچوں کو, کسی بھی بچے کو ضرور سکھا دیں, کبھی تو وہ پڑھے گا اس سورت کو. بھائی ظاہر سی بات ہے جو یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں ہم میں سے اکثر لوگ نماز میں ضرور پڑھتے ہیں, تو اب اگر آپ اس کو یہ سورت سکھا دیں گے تو جب جب وہ سورت پڑھے گا, بھلے وہ انسان آپ کو یاد کرانے کے بعد وہ انسان آپ کو بھول جائے, آپ مر گئے آپ کو بھول جائے کہ آپ کون تھے, لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس کے بعد آگے وہ جن لوگوں کو وہ سورتیں یاد کرائے گا اس کا بھی ثواب آپ ہی کو ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام طریقے ہمیں بتا دیے ہیں, لیکن ہم نے ان طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے.